دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ ابھی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رائل نیوز کے ساتھ میں ہوں نصرت نور۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے خبر شامل کریں گے صادق آباد سے۔ یونائٹڈ اینتھول انڈسٹری لمیٹڈ میں انتحار روڈ صادق آباد کے گندے پانی کے مین لائن ناکارہ ہونے کی وجہ سے آئے روز اہل علاقہ کی زمینوں میں پانی چلا جاتا ہے، جس سے آئے روز فیکٹری مالکان اور غریب کاشتکاروں کے درمیان لڑائی جھگڑا معمول بن گیا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے محمود الحسن چودھری وہاں پر موجود ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ جی محمود الحسن چودھری، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، میں اس وقت موجود ہوں یونائٹڈ ایتھنول انڈسٹری لمیٹڈ منٹھار کی گندے پانی کی پائپ لائن کے پاس، جو کہ اکثر ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتی ہے، جس کی وجہ سے گندا پانی زمینداروں کی زمینوں میں چلا جاتا ہے اور زمینداروں کی زمینیں بنجر ہو رہی ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ زمیندار موجود ہیں، مزید ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی سر، کیا نام ہے آپ کا؟ سر حماد گل میرا نام ہے سر، میں چاکدہ رہائشی ہاں۔ ساڈا رقبہ ہے سر، یہ کافی سالوں تو اس پانی دے تو غیر باد ہو چکے ہیں۔ ساڈی جناب محکمہ زراعت، محکمہ صحت، ڈی سی صاحب، اے سی صاحب تو درخواست ہے ساڈے چک دا وزٹ کیتا جاوے۔ 182 چک دے اسی رہائشی ہاں، اس فیکٹری دا وزٹ کیتا جاوے۔ یہ دے گندا دھواں سمیل سواہ اڑتی ہے، جہدے وجہ تو اتنے آسے پاسے 40 چک نے جنہ کا رہنا مشکل ہویا ہوا ہے۔ جناب اس فیکٹری نے شفٹ کیتا جاوے کسی آبادی تو باہر کسی علاقے میں، اس پانی کا مکمل حل کڈیا جاوے۔ غیر قانونی لائن ہے جی ڈیمیج ہو چکی ہے، سارے رقبے کیمرہ مین صاحب دکھا سکتے ہیں، سارے ٹوٹل غیر باد ہو چکے ہیں۔ اس پانی اسی بہت مشکل دے وچ ہاں، ساڈا کوئی حل کڈیا جاوے۔ جناب اس فیکٹری کے کچھ افسران نے جو جہاں بندہ اس پانی کے بارے آواز اٹھاਉਂدا ہے، انہوں نے جھوٹیاں FIR بندے رکھے نے کوئی 30-40 جہے آ کے دمکاندے نے اتنے تک نہ سارے رقبے پانی پا دیندے نے۔ جناب ساری مشکل کا کوئی حل کڈیا جاوے۔ جناب کوئی جناب اسی رائل نیوز والے چودھری محمود صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ساری آواز بلند کی تھی۔ جناب شکریہ۔ جی بالکل، میرے ساتھ زمیندار موجود تھے جو تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ صادق آباد کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے رائل نیوز، محمود الحسن چودھری کے ساتھ۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، آگے بڑھیں، خبر شامل کر لیتے ہیں میاں چنو سے۔ میاں چنو پارک کی اگر ہم بات کریں تو میاں چنو کا اکلوتا چلڈرن پارک سہولیات کے فقدان کی وجہ سے بے رونق ہوتا دکھائی دینے لگا۔ انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث فیملیز شکوہ کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں نمائندہ رائل نیوز راشد غفار سے۔ جی راشد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں میاں چنو کے چلڈرن پارک میں، جہاں پر اگر ہم بات کریں سہولیات کا یہاں پر فقدان ہے۔ اگر ہم پانی کی بات کریں تو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، واش روم جو ہیں انتہائی گندے ہیں اور جھولے جو ہیں سارے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ہم ان سے جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پہ سہولیات کا بالکل فقدان ہے، ٹھیک ہے۔ واش روم بہت گندے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ اگر ابھی تھوڑی دیر کے بعد اندھیرا ہو جائے گا، لائٹ بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں، وہ ڈاکے جو ہاتھ پہ ہاتھ ماری جا رہے ہیں، تو ادھر اندھیرا نہیں ہے، یہاں پہ کسی چیز کا کوئی یعنی کہ حفاظت نہیں ہے۔ فیملی کے ساتھ بھی آئیں تب بھی ہمارے لیے نقصان ہے، اگر ہم اکیلے آئیں تب بھی ہمارے لیے نقصان ہے۔ جھولے جو ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں خراب، اور لائٹوں کا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں نے اسٹیڈیم کے حوالے سے بھی میں نے رپورٹ دیکھی تھی، وہ بھی اس کے اوپر بھی کسی نے کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ ہم انتظامیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اتنا ٹیکس دے رہے ہیں تو عوام بھی ہمیں، حکومت بھی ہمیں جو ہے نا اس کے مطابق رسپانس کرے۔ جی بالکل، آپ نے شہری سے جانا یہاں پر جو ہے سہولیات کا فقدان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رات کو جب ہم فیملیوں کے ساتھ آتے ہیں یہاں پر لائٹیں بند ہوتی ہیں، جس سے بڑے حادثات ہوتے ہیں، جن سے ڈکیتیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو انتظامیہ کو چاہیے کہ اس پر نوٹس لیں، ڈی سی کھانے وال سے پرزور اپیل ہے کہ اس پہ نوٹس لیں تاکہ میاں چنو کے جو چلڈرن پارک کی رونق ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو سکے۔ جی
راشد غفار کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھیں خبر شامل کر لیتے ہیں پاک پتن سے. پاک پتن میں عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید کے 781 سالانہ عرس مبارک کی تقریبات جاری ہیں. آج چوتھے روز بہشتی دروازے کی قفل کشائی کمشنر ساہیوال شعیب اقبال، پی او ساہیوال محبوب رشید نے کی. ڈی آئی جی لاہور سہیل چودھری اور ایس پی اسپیشل برانچ ساہیوال رانا فواد نے بھی مہمانوں کے ساتھ بہشتی دروازے سے گزرنے کی سعادت حاصل کی. اس موقع پر محکمہ اوقاف حکام بھی موجود تھے. بہاولپور کے بیورو چیف اینٹی کرپشن بہاولپور کی ایک اور بڑی کارروائی. مبینہ غیر قانونی کمرشل پلازا مختلف ملٹائی نیشنل برانڈڈ کی فرنچائز کو میونسپل کارپوریشن بہاولپور نے سیل کر دیا. اینٹی کرپشن بہاولپور کی ایک کے بعد ایک کارروائی. متعدد بلڈرز لینڈ مافیا کی لسٹیں تیار کر لی گئی. محرم الحرام کے بعد مزید کارروائیاں متوقع. سیل ہونے والے کمرشل پلازے کے ڈیولپر مہتاب احمد نے پی ٹی آئی کا تعلق سابقہ صوبائی وزیر کے ساتھ بتایا جاتا ہے. مبینہ طور پر سابق صوبائی وزیر کا اس کمرشل پلازے میں شراکت داری کی بھی مبینہ اطلاعات ہیں. تفصیلات کے مطابق میونسپل کارپوریشن بہاولپور کی حدود میں اینٹی کرپشن بہاولپور نے کمرشل پلازوں ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف محکمانہ کارروائیاں کرنا شروع کر رکھی ہیں. ٹنڈو باغو تحصیل مین اسپائنل ڈرین سیم نالے میں نصب دروازے ٹوٹ گئے. سیم نالے کا 4000 کیوسک پانی تیز بہاؤ کے ساتھ ملکہ علاقے کے دیہاتوں کی جانب بڑھنے لگا. ضلع بدین کی ساحلی پٹی تحصیل ٹنڈو باغو کی گود سے گزرنے والا پاکستان کا سب سے بڑا اسپائنل ڈرین لیفٹ بینک آؤٹ آف فال ڈرین سیم نالے ایل بی ڈی اور مین پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث آر ڈی 261 کے مقام پر سیم نالے میں دھارو پران پر پانی کے لیے نصب دروازے ٹوٹ گئے. محکمہ آبپاشی کا عملہ غائب ہے، کہیں نظر نہیں آ رہا. اسپائنل ڈرین پر نصب دروازے پانی کا دباؤ برداشت نہ کر سکے. دروازے ٹوٹنے کے بعد اسپائنل ڈرین کا 4000 کیوسک پانی کا تیز بہاؤ آبادی کی طرف بڑھنے لگا ہے. گرد و نواح کے دیہاتوں کی آبادی پریشان، بیشتر دیہات زیر آب آنے کا خدشہ. منڈی عثمان والا بازار میدان جنگ بن گیا. ڈنڈوں سوٹوں کا آزادانہ استعمال، دکاندار کو ادھار واپس مانگنا مہنگا پڑ گیا. مسلح ملزمان کا دکاندار پر تشدد. منڈی عثمان والا دکاندار یاسین بھائی حبیب اور بھتیجے سمیت زخمی. مضروب افراد کو طبی امداد کے لیے ڈی ایچ کیو قصور اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. مسلح ملزمان دہشت پھیلاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. پولیس نے واقعے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. خبر شامل کرتے ہیں شام کوٹ خانیوال سے. ہمارے نمائندے محمد الطاف کی رپورٹ کے مطابق ویلڈن پولیس تھانہ صدر کبیر والا ویلڈن رائے نزاکت علی کھڑ صاحب ڈی پی او خانیوال رانا عمر فاروق کی خصوصی ہدایات پر اے ایس پی کبیر والا شاہ رخ خان کی زیر نگرانی کرائم فائٹر پولیس آفیسر رائے نزاکت علی کھڑ، ایس ایچ او تھانہ صدر کبیر والا اور ان کی ہمراہی ٹیم چودھری شاہد ریاض، مہر اللہ رکھا مٹ اور مہر صفدر گمسیر سیکیورٹی آفیسر کی دبنگ کارروائی. ضلع ہری پور سے خبر شامل کر لیتے ہیں. ڈویژنل بیورو چیف رائل نیوز ڈاکٹر ارشد جمال کی رپورٹ کے مطابق پولیس کی جانب سے 8 محرم الحرام سرائے صالح کی جلوس کے لیے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات. ڈی پی او ہری پور محمد عمر خان نے 8 محرم الحرام سرائے صالح کے جلوس کے سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا، روٹس کا معائنہ کیا. علماء امن کمیٹی ممبران سے ملاقات. ہری پور میں 8 محرم الحرام کے حوالے سے مرکزی جلوس سید صفدر حسین شاہ کے گھر تکیہ سرائے صالح سے برآمد ہوا. جلوس کے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے. ایس پی انویسٹیگیشن ہری آصف گوہر، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر محمد سجاد اور اے ایس پی یو ٹی محمد طلحہ نے ایس ایچ او تھانہ سرائے صالح اعجاز علی کے جلوس کی سیکیورٹی کے انتظامات کے براہ راست نگرانی کی. ضلع ہری پور سے شامل کرتے ہیں بیورو چیف رائل نیوز ذیشان جاوید کی رپورٹ کے مطابق 8 محرم الحرام کے حوالے سے ضلع ہری پور میں 3 مقامات پر علم و ذوالجناح کے جلوس برآمد ہوئے. پہلا جلوس پنڈ ہاشم خان سے برآمد ہوا جس میں عزاداروں نے سینہ کوبی اور زنجیر زنی کی. جلوس کے روایتی راستوں پر ریسکیو 1122 ہری پور کی ٹیم نے میڈیکل کیمپ لگایا جہاں زخمیوں کو مکمل طبی امداد فراہم کی گئی. دوسرا جلوس سرائے صالح تکیہ یعقوب شاہ سے برآمد ہوا اور روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حاجی امام پیر بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا. اس موقع پر ریسکیو 1122 ہری پور نے میڈیکل کیمپ لگایا جہاں درجنوں عزاداروں کو مکمل طبی امداد فراہم کی گئی. تیسرا جلوس ہری پور کی تحصیل خانپور میں گڑی سیدہ میں نکالا گیا جس میں ریسکیو 1122 کی ٹیم موجود رہی.
पाकपतन थाना चकबेदी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पाकपतन में डीपीओ तारिक वलायत कैप्टन रिटायर्ड की हिदायत और एसएचओ थाना चकबेदी आशिक आबिद मोहार की हुक्म के मुताबिक इंचार्ज पुलिस चौकी सिकंदर चौक सब इंस्पेक्टर मुनीर बाबर ने मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। सब इंस्पेक्टर मुनीर बाबर ने कार्रवाई करते हुए बदनामे ज़माना मंशियात फरोश फारूक सियाल को गिरफ्तार करके मुलजिम फारूक से 600 ग्राम चरस बरामद कर ली और मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंचार्ज पुलिस चौकी सिकंदर चौक मुनीर बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इंशाअल्लाह मैं जल्द ही इलाका थाना चकबेदी से जराइम का खात्मा करूंगा और अपने इलाके से तमाम मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके पाबंद सलासल करूंगा। खबर शामिल कर लेते हैं जतोई से। हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह फारूकी की रिपोर्ट के मुताबिक शाह जमाल के नवाही इलाके का रिहायशी मुल्तान में कत्ल या खुदकुशी। मुल्तान पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। थाना शाह जमाल के मौजा कुतुब एवरेट के रिहायशी मोहम्मद हफीज़ ने मुल्तान में अपना भैंसों का बाड़ा बना रखा था। जब सुबह मुकामी रिहायशी दूध लेने के लिए बाड़े पर मोहम्मद हफीज़ की लाश कमरे में लटक रही थी। मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। लाश को निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। मकतूल मोहम्मद हफीज़ के भाई हनीफ ने बताया कि मेरे भाई को कत्ल किया गया है। लियाकतपुर मुहर्रमुल हराम के मौका पर अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए तहसील इंतजामिया और दीगर इदारों की जानिब से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से शुरू हुआ। तहसील के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वापस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। मार्च की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर शुएब सरवर ने की, जिसमें डीएसपी सर्कल, तहसील इंतजामिया, पंजाब रेंजर्स, पुलिस, रेस्क्यू के जवानों, महकमा हेल्थ और दीगर महकमों ने हिस्सा लिया। मार्च असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से शुरू हुआ, जो कि नवाही इलाकों इलाहाबाद, अमीनाबाद, खान बेलिया, शेडानी शरीफ और तरंडा मोहम्मद पनाह और सिटी के मेन बाजारों से होता हुआ वापस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में इख्तिताम पजीर हुआ। खानेवाल से डिस्ट्रिक्ट चीफ रिपोर्टर मलिक इशफाक प्रिंस की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब कोऑपरेटिव बैंक के इश्तराक से काश्तकारों को जदीद मशीनरी की फराहमी शुरू कर दी गई है। पहले मरहले में आसान इकसात पर 2 काश्तकारों को जदीद काश्तकारी के लिए 2 ट्रैक्टर फराहम कर दिए गए हैं। जदीद मशीनरी के जरिए जदीद काश्तकारी को फ़रोग़ देकर फी एकड़ औसत पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फसलों की कम पैदावार मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। डीपीओ नासिर महमूद बाजवा ने 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को सिक्योरिटी प्लान की तश्कील दे दी है। डीपीओ साहब ने मजीद क्या कहा, सुने इस रिपोर्ट में। पे जितनी गलियां होंगी वो खारदार तार और कनात लगा के बंद की जाएंगी, बैरियर लगाए जाएंगे और इंश्योर किया जाएगा कि कोई बड़े से बड़े जुलूस हो या छोटे से छोटा जुलूस हो, कोई भी जितने भी अज़ादार हैं वो बगैर चेकिंग के अपने जुलूस में या मजलिस में एंटर नहीं होंगे। जो चेकिंग का हमने मैकेनिज़्म डेवलप किया है उसमें जो भी अज़ादार मजलिस हो या प्रोसेशन हो, जब वो एंटर होता है तो 3 जगह आगे बढ़ें और जतोई से शामिल करेंगे अपने नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह फारूकी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ रूल्स 2023 जारी कर दिया। 6 जून से नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। इस एक्ट के तहत गैर मियारी ईंधन के इस्तेमाल, ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर भुट्टा जात को चलाने, टाइट पेरोलिस और प्लांट आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्री को चलाने, फसलों की बाकियात को आग लगाने, सॉल्ट वेस्ट को जलाने और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दर्जा वाला अहकामात की खिलाफ वर्जी की सूरत में फौरी तौर पर कारोबार की बंदिश, 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा के अलावा मुतल्लिका अफराद के खिलाफ FIR का इंदराज किया जा सकता है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ पब्लिक मुकामात पर आगाही बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। लियाकतपुर में गंदी जहर आलूद चीनी की 1200 बोरियां पकड़ी गई। गंदी जहर आलूद चीनी से 2 नंबर जाली गुड़ तैयार किया जाना था, जो मुल्क के दीगर शहरों में फरोख्त होना था। लियाकतपुर में असिस्टेंट कमिश्नर शुएब सरवर की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तहसीलदार मोहम्मद उस्मान ने नवाही चक 39 में अब्बासिया में कार्रवाई करते हुए 2 ट्रॉले जहर आलूद चीनी की 1200 बोरियां कब्जा में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। चीनी की मलकियत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जहर आलूद गंदी चीनी से 2 नंबर गुड़ तैयार करके मुल्क के दूसरे बड़े शहरों में फरोख्त किया जाना था। असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए चीनी से भरे ट्रेलर को तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार अली की रिपोर्ट के मुताबिक
कमिश्नर सलौत सईद की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास में मजमूई तौर पर 14 स्कीमों की मंजूरी के अमूर पर गौर किया गया। कमिश्नर अवामी बहबूद और इलाकाई ज़रूरत की 4 स्कीमों पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। FDA की ज़ेर एहतमाम 100 मिलियन से मुख्तलिफ सिटी काउंसलर में कारपेटेड रोड, PCC गलियों और वाटर कोर्सेज की स्कीम की मशरूत की मंजूरी। इजलास में हाईवेज के ज़ेर एहतमाम 10 करोड़ रुपए की लागत से ज़िला टोबा टेक्सिंग पीर महल सिंधियानवी रोड 4.8 किलोमीटर सड़क की मुरम्मत और बहाली का मनसूबा मंजूर। ज़िला टोबा टेक्सिंग में लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम 6 करोड़ रुपए के फंड से रेलवे फाटक 286 हाई पास पर सड़क की बहाली और कारपेटेड ज़िला जंग में हाईवेज की स्कीम पीर कोट चंडलालिया रोड के 750 करोड़ रुपए की मुरम्मत और बहाली की मंजूरी दे दी गई। रॉयल न्यूज़ के बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज़। बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन।